اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاعراف کی آیات ہیں، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ واقعہ ذکر فرمایا. جب سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کی اور ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو قوم نے حسب عادت جو ہے وہی شبہات پیش کیے. کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کہ ہود علیہ السلام آپ کیا کہتے ہیں؟ کیسا آپ دین لائے ہمارے پاس کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان سارے آلہہ کو چھوڑ دیں؟ اور یہی وہ آلہہ ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہمارے بزرگ کرتے تھے. ہم ان سب کو چھوڑ کے صرف تمہاری بات مان کے ایک خدا کو مان لیں. اور اس کے بعد گستاخی کی اتنی حد ہو گئی کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور وہ ظالم کہنے لگے کہ اے حود علیہ السلام، لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو، ہمیں خوف دلاتے ہو اللہ کے عذاب کا. لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب. اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں، اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت نصیب فرمائے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پہ فرمائے اور انجام خیر فرمائے. کہ جتنے باطل فرقے ہوتے ہیں نا، جو جس طریقے پہ جمع ہوتا ہے اسی کو حق سمجھتا. جو آدمی بھی مثلاً یہودی ہے وہ اپنے سوا کسی کو حق پہ نہیں سمجھتا. نصرانی ہے وہ بھی اپنے سوا کسی کو حق پہ نہیں سمجھتا. اسی طرح دنیا میں دیکھ لیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یا جتنے ایسے فرق باطلہ ہیں جو ہیں مسلمان کہلانے والے، کافروں کو تو چھوڑ دیں. یعنی جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ عالم ہے کہ جیسے جیسے جن کے باپ دادے کے رسم رواج، یعنی کوئی موحد گھر میں پیدا ہو گیا، اللہ کی رحمت سے موحد بن گیا. اور اگر کوئی قبر پرستوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، چھوٹا بچہ ہے قبر پہ کھڑا ہے، باپ دادا جو کھڑا ہے. اب دیکھو نا، یہاں آپ دیکھتے ہیں حرم میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
باپ طواف کر رہا ہے، ان کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، وہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ اچھا، باپ پڑھ رہا ہے ربنا آتنا، وہ چھوٹا بچہ بھی پڑھ رہا ہے ربنا آتنا، کیونکہ جو کچھ وہ باپ کو دیکھ رہا ہے اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ کتنے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں نماز کیا ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ باپ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ رکوع میں ہے، وہ رکوع میں آ جاتے ہیں، سجود میں ہے، سجود میں آ جاتے ہیں، باپ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے مسلمان گھرانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 سال کے بچے جو ہیں رمضان المبارک میں گرمی کے مہینوں میں روزہ رکھتے ہیں کہ جی سارے گھر والے روزہ رکھیں، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ ماں باپ روک رہے ہیں، اللہ کے بندے تم چھوٹے ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، سارا دن تمہیں بھوکھا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، چھوٹے بچے ہو۔ اچھا، ان کے اتنے منہ نکل آتے ہیں بیچارے، پانی نہیں مل رہا، کچھ نہیں مل رہا، چھوٹا بچہ کہتا نہیں میں روزہ رکھوں گا، سب روزہ رکھ رہے ہیں تو میں بھی روزہ رکھوں۔ اب بے عینی ہی اسی طرح دیکھ لیں کہ جس بچے نے آنکھ کھولی اور اپنے باپ دادے کو قبروں پہ عرس میں جاتے ہوئے دیکھا، قوالی سنتے ہوئے دیکھا، قبروں پہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، قبروں پہ گلاب ڈالتے ہوئے دیکھا، قبروں پہ پھول چڑھاتے ہوئے دیکھا، قبروں پہ جا کے خیر خیرات منت منوتیاں مانتے ہوئے دیکھا، اسی کو وہ دین سمجھے ہوئے بیچارہ وہ کیا کرے؟ اس کے نزدیک تو وہ دین ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کے دین کا صحیح بیان کرنے والا آ جائے تو اس کو تو عجیب لگتا ہے نا، یار یہ کیسا مولوی ہے؟ بھائی ہم نے تو پہلے ایسی باتیں نہیں سنی تھی کہ قبر پہ نہ جاؤ، بزرگوں کی تعظیم نہ کرو، ان سے نہ مانگو، وہاں منت منوتی نہ کرو، وہاں عرس نہ مناؤ، وہاں قبروں پہ جا کے پھول نہ چڑھاؤ، چادریں نہ چڑھاؤ، دیے نہ جلاؤ، اگربتیاں نہ جلاؤ۔ عجیب آدمی ہے بھائی، ہم نے تو ایسی باتیں نہیں سنی تھی، یہ بالکل کوئی نیا آدمی ہے، پتہ نہیں کوئی نیا کہاں سے پڑھ کے آ گیا کہ وہاں بھی بلا لگتا ہے۔ تو ہر آدمی جہاں کھڑا ہے نا اسی کو وہ دین سمجھے۔ اسی طرح دیکھ لیں جو منکرین حدیث ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا مسلمان کہتے ہیں، حدیث کے منکر ہیں، سنت رسول کے منکر ہیں، لیکن وہ سب سے بڑا مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ تو بھٹک گئے ہیں، دوسری کتابوں میں پڑھ گئے ہیں، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن اتارا ہے، حدیث تو نہیں اتاری، ہم تو خدا کی کتاب کو پکڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کا یہی حکم ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، حبل اللہ تو یہی ہے۔ یعنی ہے منکر حدیث، اور اپنے آپ کو کتنے بڑے القاب سے نوازتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہمارا اسلام میں ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اسی طرح تو پھر یہ ہے نا کہ جب ہم قرآن کا دامن چھوڑ کے حدیث پہ آ جاتے ہیں، پھر آپ ہمیں حدیث سے لے کے فقہ پہ چلے جائیں گے، پھر ہمیں فقہ سے لے کے مولوی اور بزرگوں کے قولوں پہ اقوال پہ چلے جائیں گے، ہم تو پھر بھٹک گئے نا، ہم قرآن کے سوا کچھ مانتے ہی نہیں۔ اب اسی کو وہ دین سمجھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جناب دلائل سے قائل کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی سچی بات بتاؤ، اللہ نے قرآن اتارا ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن کافی نہیں ہدایت کے لیے؟ تو جب قرآن کافی ہے تو ہمیں دوسری طرف جانے کی کیا ضرورت؟ وہ بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھے۔ اسی طرح دیکھ لیں کہ پھر جتنے فرقے پیدا ہوئے، معتزلہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جناب معتزلہ میں پھر کئی فرقے ہیں، قدریہ ہیں، کرابیہ ہیں، جبریہ ہیں، مشبہ کئی فرقے۔ اسی طرح پھر دیکھیں روافض ہیں، خوارج ہیں، نواسب ہیں، ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی ہم صحیح رستے پر تو ہم ہیں، اب اٹکے ہوئے تو آپ ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو بالکل سیدھے رستے پر۔ اچھا پھر خدا کی شان دیکھو
کہ ماننے والوں میں پھر عثمانیون پیدا ہوئے. انہوں نے کہا ہم حضرت عثمان کو مانتے ہیں، علی کو نہیں مانتے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ماننے والے علمی پیدا ہوئے. انہوں نے کہا ہم حضرت عثمان کو نہیں مانتے. پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا شروع کیا. ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت معاویہ کی محبت میں آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اختیار کیا. تو اس لیے قاعدہ ہے، جیسے کہ عربوں میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے عشق میں مگن ہے اور اپنے اپنے مذہب اپنے اپنے طریقے پہ چل رہا ہے اور اسی کو وہ حق سمجھتا ہے. مصیبت یہ ہے اب دیکھیں نا جی، آپ جتنا مرضی آئے زور لگا لیں، آپ کتنا اہل سنت والجماعت بن جائیں، لیکن تیسرے دن کل ضرور کرنے پڑیں گے آپ، کیونکہ ایسا رواج بن گیا ہے، ایسا انہوں نے اس کو ایک دین ایمان کا مسئلہ بنا دیا ہے کہ جو تیسرے دن کل نہیں کرے گا کہیں گے دیکھو جی کیسا بدبخت بیٹا ہے یار، ایسا بچہ ہم نے نہیں دیکھا، باپ مر گیا، بدبخت نے تیسرے دن کل خانی بھی نہیں کروائی. وہ کھڑا، اچھا وہ جانتا ہے کوئی ثواب نہیں، غلط کر رہا ہوں، لیکن کہتے ہیں جی کیا کروں، برادری ہے، مجبوری ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں حضرت کدھر جائیں، سارا خاندان ایک طرف ہے، میں اکیلا ایک طرف ہوں، کس کس خاندان سے لڑوں؟ چھوڑو یار گناہ ثواب، باقی بھی تو گناہ کرتے رہتے ہیں نا. لڑائی جھگڑے سے تو بچو، جان چھڑاؤ، ان کو چاول کھلاؤ تو ان کا منہ بند ہوگا، ورنہ یہ تو بولتے رہیں گے نا جب تک ان کو خوراک نہیں ملے گی، منہ کیسے بند ہو. حالانکہ ایک چھوٹا سا سیدھا سا مسئلہ ہے کہ آدمی مر گیا، خیرات سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن دن مقرر کرنے کا اختیار اللہ نے ہمیں نہیں دیا. کبھی چوتھے پہ کر لو، کبھی پانچویں پہ کر لو، کبھی 10ویں پہ کر لو، کبھی پہلے دن کر لو، کبھی 20 دن کے بعد کر لو، خیرات ہی کرنی ہے نا. تو تعین کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ خام خواہ بن جائے؟ اور دوسرا، جب خیرات کرنی ہے تو حلال کے پیسے سے کرو گے یا حرام کے پیسے سے کرو گے؟ ایک اصولی بات ہے، ایک بندے کا باپ مر جائے تو اپنے باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے حلال پیسے سے خیرات کا ثواب پہنچے گا یا چوری کر کے خیرات کر دو؟ وہ ہمارے علاقے میں ایک پرانی بات ہے، کسی نے سنائی تھی. ایک ذمہ دار تھا اور وہ بڑا جیسے ذمہ دار ہوتے ہیں جانتے ہیں، تو اس کی والدہ نے اس کو تو مجبور کیا کہ بیٹا مجھے حج پہ بھیجو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں جانا، آپ جائیں حج پہ. ماں نے جناب حج کی تیاری کی، تو ماں کے حج پہ بھیجنے کے لیے اس نے ایک دن قبل، جس دن والدہ نے روانہ ہونا تھا، تو اس نے پورے علاقے کی دعوت کی کہ بھئی میری والدہ کل حج پہ جا رہی ہیں تو خیرات ہے، اور ماں کو خوش کر رہا ہے. اور اس میں جناب کئی علاقے کے غریب لوگوں کی بکریاں اور گائیں اور سب چوری کرا کے ذبح کر کے وہاں کی خیرات کر رہا ہے. وہ ایک غریب آدمی تھا، اس کی ایک ہی گائے تھی، وہ چوری ہو گئی. اور اس کو پتہ لگ گیا کہ چوری بھی ہو گئی ہے، ذبح بھی ہو گئی ہے، کل خیرات تھی جو اس میں وہ پک بھی گئی ہے. تو دوسرے دن جب اس کی والدہ روانہ ہونے لگی تو راستے میں ایک چھوٹا سا نالا ہے، اس پہ پل ہے، وہ تھا تو غریب آدمی، وہ چھپ کے وہاں کھڑا ہو گیا. تو جب وہاں سے وہ جلوس آ رہا تھا وہاں کو لے کر وہ گیا. اس نے کہا اماں جان میری ایک درخواست ہے. اس نے کہا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ ماں تو خیر اس کی اچھی تھی. تو اس نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری گائے چوری ہو گئی ہے، اس پل پہ دینی ہے یا پل سرات والے دن دینی ہے؟ دیکھو دو پلیں ہیں، ایک پل پہ آپ ابھی کھڑی ہیں، یا تو یہاں دے دو یا پھر قیامت والے دن. اور یہ دیکھو میں سامان بھی لے آیا ہوں، بس نکل جاؤں گا یہاں سے، تمہارے بیٹے نے رہنے تھوڑے دینا ہے مجھے یہاں.
اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری ایک گائے ہے، تمہاری خوشی میں دعوت ہوئی ہے، کل ذبح کرائی ہے چوری کر کے۔ تو وہ بیچاری وہیں کھڑی ہو گئی، اس نے بیٹے کو بلایا، اس نے کہا کہ انہی پیسوں سے خیرات کی ہے تم نے، اور مجھے بھی یہی پیسے دے کے حج پہ بھیج رہے ہو؟ میں نہیں جاتی حج، واپس ہو۔ نے کہا جب پیسہ ہی حرام کا ہے، جب تم نے چوری کے مال ذبح کر کے ماں کے لیے خیرات کی ہے ظالم آدمی، تو تمہیں میرے لیے جو پیسے کا انتظام کیا ہوگا وہ بھی تو اسی طرح ڈاکے کا، چوری کا، بھونگے کا ہوگا۔ نہیں اماں جانی، ہو سکا پہلے تو اس غریب کا مال واپس کریں جس کی تم نے سب کا مال واپس کرائے، میں اپنے زیور بیچ کے جو مجھے ماں باپ نے دیے تھے، اللہ نے توفیق دی تو حج پہ چلی جاؤں گی، اور تیرے پیسے سے مجھے۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے ابے کو ثواب پہنچانا ہے تو حلال کے پیسے سے خیرات کرو گے یا حرام سے؟ اچھا بندہ گیا مر، اس کی جائیداد ہے وارثوں کی، جب تک سارے وارثوں کو تقسیم نہ ہو تو خیرات کیسے ہو رہی ہے؟ دیکھو نا جی، ایک آدمی مر گیا، مرنے کے بعد جائیداد وارث کی ہے، اب اس کے 4 بیٹے ہیں، 3 لڑکیاں ہیں، بیوی ہے، فلان ہے، فلان ہے، فلان ہے، شریعت میں جائیداد آپ نے تقسیم کر دی۔ اچھا بعض بچے چھوٹے ہیں، بعض بالغ ہی نہیں ہیں، بعض ابھی معصوم ہیں، بعض دودھ پینے والے بچے ہیں، آپ جو خیرات کر رہے ہیں کس پیسے سے کر رہے ہیں؟ سارے ورثاء نے پیسہ دیا ہے، مرنے والے نے وصیت کر کے اپنے تیسرے حصے میں خیرات کے لیے چھوڑا ہے، یا آپ نے بڑا بیٹا جو ہے وہ اپنے گھر سے خیرات کر رہا ہے؟ پہلے حلال کا فیصلہ تو کرو، ثواب تو بعد میں ملے گا۔ لیکن ایک رواج ہے وہ ہونا ہے، جو مرضی آئے سمجھاؤ، کہہ دیں گے، آپ کے سامنے کہہ دیں گے حضرت ہمیں بھی پتا ہے ناجائز ہے، ہمیں بھی پتا ہے بدعت ہے، ہمیں بھی پتا ہے غلط ہے، سائیں کیا کریں حضرت، رہنا تو ہے نا، آخر برادری کو منہ تو دینا ہے نا حضرت، اب سب کو چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں نہ، برادری جہنم میں بھی لے جائے تو آپ ساتھ چلے جائیں گے، اچھی برادری ہے بھائی۔ اسی لیے اب دیکھیں اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ ہمارا باپ دادا جس طریقے پہ تھا ہم اس کو چھوڑ دیں، اور مکے کے مشرکین جو ہیں وہ سارا دن بیٹھ کے آپس میں افسوس کرتے تھے کہ دیکھو جی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں جب سے تشریف لائے ہیں نا ہم لوگ عذاب میں آ گئے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، بیوی کو خامن سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، دیکھو کتنے مزے سے ہم رہ رہے تھے، اللہ کے نبی نے آ کے سارے جھگڑے کا تھا۔ اب اندازہ کریں، خدا کے نبی کو کہتے ہیں کہ ہم تو صحیح طریقے پہ چل رہے تھے، بڑے آرام سے تھے، لیکن جب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، دیکھو جی ہمارے اپنے ہیں جی، اب عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور جی ہمارے قرشی ہیں، ہاشمی ہیں، اور بڑے شان والے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ باپ دادے کے دین کو جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی غلط، ہمارا باپ دادا بھی غلط، اور ان کا باپ دادا اور ہمارا دادا ایک تھا۔ اور دیکھو جناب کتنا ہے کہ اب ابو جہل ایک طرف کھڑا ہے، کرما ایک طرف کھڑا ہے، ولید ایک طرف کھڑا ہے، خالد ایک طرف کھڑا ہے۔ یہ جھگڑا تو حضور نے پیدا کر دیا، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں یہ مولوی جب سے آیا ہے نا جی اس نے آ کے ایسے مسئلے چھیڑے ہیں نا جی، مزے سے جناب ہم 50 سال سے عرس کرتے تھے، قبروں پہ جاتے تھے، میلے ٹھیلے ہوتے تھے، نظر نیاز کوئی جھگڑا نہیں تھا، جب سے یہ وہابی آیا ہے نا اس نے آگے سارے مسئلے پیدا کیے۔ کہتے ہیں جناب پہلے دیکھو شیعہ سنی سب ہم کٹھے ہوتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں جناب، رشتہ داریاں آپس میں آنا جانا، وہ ہمارے جلسوں میں ہم ان کی مجلسوں میں، وہ ہماری تقریروں میں ہم ان کے ماتم میں، بھائی بھائی بن کے رہ رہے ہیں جب سے مولوی پیدا ہوئے ہیں نا۔
انہوں نے مصیبت کھڑی کر دی۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ پہلے کی بات ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ ہود علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا۔ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے آئے، آپ یہی دین لائے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور سب آلیہ کو چھوڑ دیں۔ یہ کیا بات؟ یہ کیسا دین ہے کہ مانگو بھی اسی سے، عبادت بھی اسی کی، سجدہ بھی اسی کا، شور پکار بھی اسی کی، ہم داتا بھی چھوڑ دیں، فرید الدین شکر گنج بھی چھوڑ دیں، محبوب سبحانی کو بھی چھوڑ دیں، ہم سب کی قبروں پہ جانا آنا سجدے چھوڑ کے ایک خدا کی عبادت کریں، یہ تو کوئی نیا دین ہے؟ ہم دیکھیں قرآن کھول کے، اگر ہماری باتوں پہ اعتبار نہ ہو، اردو ترجمے موجود ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھو کہ ہود علیہ السلام کو قوم کیا کہہ رہی ہے، کافر کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جرت کتنی ہے، کہتے ہیں فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لے آؤ خدا کا عذاب۔ جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی اگر سچ امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ کہو اپنے خدا کو ہم پہ پتھر برسا دے، لے آؤ عذاب جو چھپایا ہوا ہے تم نے۔ ایمان سے کہو، تمہیں عجیب بات لگ رہی ہے نا، لیکن ٹھنڈے دل سے کہو۔ کیا آج تو مسلمان نہیں کہتے کسی کو کہو نماز پڑھو، وہ کہتے جاؤ یار نماز پڑھو نماز پڑھو، کیا نماز پڑھو؟ اور میاں تو نے کوئی ہمیں جنت لے جانا ہے، نہ لے جانا، ہم تمہاری جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیا آج نہیں کہتے ہیں ایمان سے ٹھنڈے دل سے کہو بھائی غیر اللہ کا سجدہ نہ کرو، مزاروں پہ سجدہ نہ کرو، غیر اللہ کے وہ کہتا ہے چھوڑو وہابی صاحب، اگر میرے پیر کی تمہیں کہانی لگ گئی نا تیری نسل تباہ ہو جائے گی۔ تمہیں پتہ نہیں میرے پیر میں کتنا زور ہے، تم نے دیکھا نہیں ہمارے پیروں کا جلال۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور تم مجھے اپنے خداؤں سے ڈراتے ہو، تم مجھے ان آلہہ باطلہ سے ڈراتے ہو، ان انسانوں سے ڈراتے ہو جن پہ موت آ گئی اور اپنی موت کو بھی نہیں ٹال سکے، جن کے مرنے کے بعد منو مٹی ان کی لاشوں پہ ڈال دی گئی، وہ اپنی مٹی کو بھی نہیں ہٹا سکے، جن کے مزاروں کے روزے کی اینٹیں گر جائیں تو اینٹیں بھی نہیں لگا سکتے، ان سے تم مجھے ڈراتے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ، اور تم بدبختو خدا کا شریک بنا کر نہیں ڈرتے ہو، تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، خدا کے ساتھ، تم تو نہیں ڈرتے، مجھے ڈراتے ہو، اور تم اس بات سے مجھے ڈرا رہے ہو جس کی دلیل کوئی نہیں، اور میں تو تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں۔ دیکھو بدبخت کتنے جرت، کہتے ہیں لے آؤ عذاب، جو عذاب دینا ہے آپ نے ہمیں۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ جب قرآن میں اتری نا آیت کے قیامت والے دن اللہ جہنمیوں کو خوراک جو دیں گے شجرۃ الزقوم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، کہ شجرۃ الزقوم جو جہنم میں ہوگا، اس تھور کا، جہنم کی تھور ان کو خوراک کے طور پہ کھلائی جائے گی، کانٹے والا، نہ اترے نہ نکلے۔ تو پتہ ہے ابو جہل نے کیا کہا؟ ابو جہل نے جب سنا نا کہ اللہ کے نبی ڈرا رہے ہیں کہ کافروں کو جہنم میں زقوم کا کھانا دیا جائے گا،
تو کہنے لگا اچھا زکوم ملے گا وہاں؟ زکوم تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ ملائی لے کے اس میں مکھن لے کے شہد ڈال دو، اسی کو زکوم کہتے ہیں۔ کہنے لگا زکوم تو یار بڑی لذیذ شے ہوتی ہے، اچھا وہاں بھی یہی ملے گا؟ اور جب مہمان آتے تو اپنی نکرانی کو کہتے زکمینی ہو، زکوم لے آؤ، تو وہ جناب مکھن اور شہد اور یہ چیزیں لے آتی، کہتے کھو یہ زکوم ہے جس سے اللہ کا نبی ہمیں ڈراتا ہے۔ یعنی استہزاء، مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے آگے استہزاء اور پیغمبر کے آگے کھڑے ہو کے جرأت کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ اگر تمہارا خدا سچا ہے تو عذاب بھیج دے ہم پر۔ اب جب حضرت ہود علیہ السلام نے سنا نا کہ قوم اپنی انتہا پہ پہنچ گئی ہے، تو انہوں نے بھی فرما دیا، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، کہنے لگے بدبختو تم پر تمہارے رب کی طرف سے آ گیا عذاب اور آ گیا غصہ، رجس عذاب اور غضب ناراضگی۔ اور پھر پیغمبر کہتا ہے عجیب بات ہے، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ظالمو بدبختو میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو، میں اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں اور تم ان خداؤں کے لیے لڑ رہے ہو جن کو تم نے خود بنایا ہے، تم نے خود نام رکھے ہیں کہ یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ پیران پیر ہے، اور یہ داتا ہے، اور یہ نگری آباد کرنے والے نام تم نے ان کے لیے لڑے ہو خدا کے مقابلے پر، اور تم نے جن کا نام رکھ دیا ہے مشکل کشا، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی اللہ نے ان کے لیے آیت نہیں اتاری، وہ تو سب مخلوق ہے، محتاج ہیں۔ آخر میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام نے فرمایا قوم اگر میری بات نہیں مانتے ہو تو چلو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھو خدا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ نہ مانو چلو ٹھیک ہے، جیسے کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا تھا لکم دینکم ولی دین، کہ ظالمو اچھا تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، مجھے میرا طریقہ مبارک، تم اپنے شرک پہ چلو میں اپنی توحید پہ چلتا ہوں، فیصلہ تو ہو جانا ہے ایک دن۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ پھر پیغمبر اور کیا جواب دے کہ فانتظروا انتظار کرو، انی معکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ ان میں ہوں جو انتظار کرنے والے ہیں، میرا رب فیصلہ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کر دیا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتی ہے کہ پھر ہم نے عذاب بھیجا اور ہم نے اپنے پیغمبر حضرت ہود کو بھی بچا لیا، ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی بچا لیا، اور پھر ہم نے ان کی اصل نسل جڑ کاٹ ڈالی۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ معاف، اللہ معاف۔ دوسری آیات میں موجود ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو سب سے پہلے عذاب کیا تھا؟ اللہ نے پانی بند کر دیا، زمینیں بنجر ہو گئی، ساری دنیا کہتی ہے اور جی اس دفعہ اس لیے بارشیں نہیں آئیں، اور اس دفعہ اس لیے پانی نہیں آیا، وہ برف نہیں پگھلی، وہ گلیشیئر نہیں پگھلے، وہ مونسون کی ہوائیں نہیں چلی، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ہمارے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔
یہ کوئی سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اسباب میں بھاگ رہا ہے. اور جی اس لیے وہ دیکھو نا جی فلاں ڈیم میں پانی کم تھا, وہ مٹی زیادہ پڑ گئی تھی, اور فلاں جگہ جو ہے نا جی وہ گلیشیئر اور برف اور فلاں, اللہ کے بندے یہ گلیشیئر, یہ پہاڑ, یہ برف, یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ کیوں نہیں سیدھی بات کرتے ہو کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں, ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ اپنی رحمتیں روکتے ہیں. یا اللہ راضی ہو بندے پہ تو تھوڑی سی رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں, تھوڑی سی تنخواہوں میں بھی آدمی مطمئن ہو کے زندگی گزارتے ہیں. اور آج جن کی ہزاروں تنخواہیں ہیں وہ لاکھوں رشوت لینے کے باوجود بھی لعنت کی زندگی گزارتے ہیں, رات کو گولیوں کے بغیر نیند نہیں آتی. یہ جو تمہارے بڑے بڑے مہا منتری ہیں نا, بڑے بڑے ڈکار بھی نہیں دیتے, ہضم ایسے کرتے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں آتا ان کی. جا کے زندگی ہے تو دیکھو, ان سے تو ایک مزدور کروڑ درجے اچھا ہے, پتھر پہ کماتا ہے, شام کو عشاء کی نماز پڑھ کے تھکا ہارا جناب جا کے سو جاتا ہے, آرام سے 6 گھنٹے نیند لیتا ہے. وہ تو ہر وقت ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہیں جناب, بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہو رہا, کبھی اوپر ہو جاتا ہے کبھی نیچے ہو جاتا ہے. اگر اندر بلا جو کھڑی ہے اوپر نیچے تو ہوگا نا. اور جی رات کو سوتا ہوں تو آوازیں آتی ہیں, جی اندر جو کتا کھایا ہوا ہے اس نے بھونکنا تو ہے نا, آوازیں کیوں نہ آئیں؟ اندر جو سارے کتے تم نے کہا کہ ہضم کیے ہوئے ہیں تو آوازیں تو آنی ہیں, پریشانیاں تو ہونی ہیں. جی بس دعا کریں. اچھا جی باجی نا بڑے فخر سے سناتے ہیں وہ جناب میرا بیٹا جو ہے نا جی وہ آکسفورڈ میں ہو, ہاورڈ میں ہو, لڑکی جو ہے جی وہاں PhD کرے, پھر جاؤ تو منہ لٹکا ہوا, کیا ہوا؟ اور جی لڑکی انگریز کے ساتھ بھاگ گئی. بھائی آزادی جو تھی تمہاری مرضی, پھر بڑے بنو نا, آزادی ہے نا, حریت ہے نا. تم تو حقوق آزادی کے قائل ہو نا, انسانی حقوق ہیں, ٹھیک ہے اس کے حقوق ہیں, اس کا دل چاہ چلی گئی. پھر چیخنے کی کیا بات ہے؟ لوگوں کو جب جو تکلیف ہو تو چیختے ہو, جب آپ نے اوپر گزرے پھر سمجھ نہیں آتی بات. ٹھیک ہے تمہاری بیوی ہے, اس کی بھی حقوق ہے, آزادی ہے, اس کی مرضی رات کو تمہارے گھر میں رہے, کسی اور گھر میں رہے, آزادی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حقوق انسانیت ہیں اور آزادی نہیں ہے, اور معاشرہ مسلمانوں کا جی اور جی بڑا بنیاد پرست ہے اور بڑا تنگ نظر ہے, اور جن کی بنیاد نہ ہو, بے بنیادہ بھی کوئی بندہ ہوتا ہے. تیرے مکان کی بنیاد نہ ہو تو مکان کھڑا نہیں ہو سکتا, مینار کی بنیاد نہ ہو تو مینار کھڑا نہیں ہو سکتا. جس ایمان اور انسان کی بنیاد نہ ہو وہ ایمان بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. بنیاد کے بغیر بھی کبھی کچھ ہوا ہے؟ یہ تو ایسے پتہ نہیں مسلمان ڈرتے ہیں کافروں کے محاورات سے, اور تمہیں کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ تم کون ہو ہماری بنیاد بتانے والے اور ہمارے حقوق کے لیے لڑنے والے؟ تم مسلمانوں کے قاتل ہو, ڈاکو ہو, لٹیرے ہو, تمہیں کیا حقوق کا فکر ہے؟ اس لیے خدا کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ کا عذاب آیا کہ 3 سال متواتر پانی بند ہو گیا, باغ سوکھ گئے, فصلیں ختم ہو گئیں, زمینیں بنجر ہو گئیں, اور اتنا عذاب دیکھنے کے بعد بھی قوم کو توبہ کرنے کی توفیق نہ ہوئی.
ویسے تمہیں عجیب بات لگے گی، لیکن ایمان سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، آج اپنے تھر کو دیکھ لو، آج اپنے ان علاقوں کو دیکھ لو جہاں خشک سالی ہے، جہاں لاکھوں جانور مر گئے ہیں، انسان خودکشیاں کر رہے ہیں، فاقہ کر رہے ہیں، بھوکوں سے مرنے کے لیے اپنے اوپر تیل ڈال کے آگ لگا رہے ہیں۔ ایمان سے کہا وہاں سینما دیکھنے والوں میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ ٹھنڈے دل سے آپ کی مسجدیں اللہ کے ڈر سے آباد ہو گئی ہیں کہ لوگ آگے ہوں، نماز پڑھے ہوں، توبہ کرے ہوں۔ سگریٹ والے نے سگریٹ چھوڑ دیا کہ یار چلو 1 مہینہ سگریٹ نہیں پیتے، پیسے اکٹھے کر کے اپنے غریبوں کو بھیج دیں۔ جو زانی ہے اس نے زنا چھوڑ دیا، ڈاکو نے ڈاکہ چھوڑ دیا۔ یعنی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، ٹرینیں ٹکرا جاتی ہیں، لوگوں کے لاشیں تڑپ رہے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے گھڑیاں اتار رہے ہیں، عورتوں کے کان سے بالیاں نوچ رہے ہیں۔ عذاب سامنے ہے، لوگ لاشیں تڑپ رہے ہیں، لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تڑپ رہی ہے اور بدبخت پیسے نکال رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو جانوروں سے، درندوں سے بھی بڑھ گئے۔ درندہ بھی ایسے نہیں کرتا۔ آپ نے ایمان سے کہو کبھی دیکھا ہے کہ کتا مرا ہوا ہو تو دوسرا آ کے اس کے آگے سے کوئی چیز اٹھا رہا ہو؟ درندہ بھی ایسے نہیں کرتا۔ آپ جناب حیران ہوں گے، پتہ نہیں آپ کو شاید مانے یا اللہ کے عذاب سے ڈریں، ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ عورتیں، مثلا عورت مر گئی، اس کو مردہ خانے میں یا کولڈ سٹوریج میں رکھا گیا، وہاں جو ملازم ہیں انہوں نے میت نکال کے زنا کیا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر اللہ کا عذاب آئے کہ نہ آئے؟ یہ ایسی بات نہیں، واقعات ہیں، حقائق ہیں۔ اسی لیے اب اسی سفر میں میرے بھی ایک دوست ہیں اور امام مسجد ہے، نوجوان ہے ماشاءاللہ، ہمارا ساتھی ہے پرانا، تو اس نے مجھے سنایا، تو وہ مجھے رات کو ایک جلسہ تھا، رات کو 12 بجے سے 2 بجے رات تک، عجیب جلسے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اس وقت آیا، تو میں نے کہا یار خیر تم جلدی نہیں آئے، ذرا ملتے بات کرتے بیٹھ کے۔ اس نے کہا جی میں اصل میں آج کل ایک امتحان دے رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ پھر ماشاءاللہ تم نے بڑے ڈگریاں پہلے کی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، بات یہ ہے کہ یہاں ایک خاص امتحان ہوتا ہے، وہ پاس کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر ایک علاقے کا مجھے وہ ڈائریکٹر لگائیں گے تدفین موتا کے لیے، کہ جو مر جاتے ہیں نا مسلمان، ان کی پھر جنازہ، تجہیز، تکفین، دفن وغیرہ وہ سارے امور کا پھر مجھے انچارج بنائیں گے، لیکن جب تک میرے پاس وہ ڈگری نہ ہو اس وقت تک مجھے نہیں لگایا جا سکتا۔ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ اللہ مجھے کامیاب کر دے، تو شاید میں اپنے حلقے کے ان مسلمانوں کے لیے وہ اس عہدے پہ آ جاؤں، ڈائریکٹر بن جاؤں تو مسلمان بچ جائیں۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہاں تو مرنا بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کیا مشکل ہے بھائی، مرتے ہیں لوگ تو بن جاتے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، جس کاؤنٹی میں قانون بنوا لیا مسلمانوں نے وہاں تو کچھ آرام ہے، اور لیکن جہاں جہاں قانون بنا ہوا نہیں ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی مرتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ بغیر جنازے کے، بغیر کفن کے، بغیر اوپر کپڑے ڈالے ہوئے آگے اس کو اپنا ہسپتالوں کے مردہ خانوں میں رکھ دیتے ہیں، اور کئی دن تک ان کے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں کہ اس کو بیماری تو نہیں۔ مردہ ننگی پڑی ہے عورت اور ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور جب تک وہ نہ ہوں آپ دفن نہیں کر سکتے۔ وہ سرٹیفکیٹ جب تک نہ دیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ دفن کریں۔ وہ کہیں گے جی یہ زمین کے اندر جا کے بھی بیماری پھیلائیں گے، اگر بیماری ہے تو پہلے اس کا علاج کرو۔ مردے کا منع کیا ہے؟ بے حرمتی کرنی۔ اور کچھ مقامات تو ایسے بھی ہیں کہ وہاں بغیر کہے ہوئے وہ ان کے اعضاء بھی نکال لیتے ہیں، یعنی پہلے وہ پوسٹ مارٹم کر لیا نا دیکھنے کے لیے، پھر گردہ نکال لیا، کوئی اور چیز نکالی، جو کام لگ سکتی ہے وہ نکال لیا۔ کیونکہ آج کل تو ڈاکٹر صاحبان بھی ایسے بدل لیتے ہیں نا جیسے آپ موٹر کے اسپیئر پارٹس بدلتے ہیں۔ آج کل تو پرزہ ہے نا، خراب ہوا نکالو پھینکو اور لگا دو، ٹھیک چلو۔ انسان کا نہ ملے بندر کا لگا دو، کتے کا لگا دو، خنزیر کا لگا دو، لگا دو کوئی بلا، چلاؤ اس کو بس۔
اور وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے جی میرا آپریشن جناب بڑا کامیاب ہوا ہے، اور میرے اندر وال جو تھے نا دل کے بند ہو گئے تھے ان نے بدل دیے ہیں سور کے. ماشاء اللہ. اور سستے وہی ہوتے ہیں، جو حلال والے ہیں وہ مہنگے ہیں، تاکہ ہر آدمی پیسے تھوڑے دے کے کرائے گا، تاکہ اندر کسی طرح ہم حرام پہنچا دیں. سب سے سستے وہ ہوتے ہیں اور سب سے مہنگے جو ہیں وہ حلال والے ہیں. وہ تو اپنا پورا انتظام کیے ہوئے ہیں نا کہ ہر شکل میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرو اس میں بھی ڈال دیا ہے، کریم لگاؤ اس میں بھی ڈال دیا ہے. عورت اپنے میک اپ کا سنگار کا سامان لے جو سب سے قیمتی ہے اس میں سب سے زیادہ حرام ہے. کہیں خنزیر کی چربی ہے، کہیں جناب جل ہے، ہڈیوں کا گودا نکال کے بنائی جاتی ہے. یہ جو تم جیلیاں کھاتے ہو نا، یہ لال پیلے گلاب لالی بنے ہوتے ہیں گھروں میں ماشاءاللہ، ٹھنڈے ٹھنڈے پیالے بھر کے کھاتے ہو. کبھی پوچھا بھی ہے یہ جیلی کیا ہوتی ہے؟ کبھی کسی سے تحقیق بھی کرو گے جیلی ہے کیا؟ پتہ ہے خنزیر کی ہڈی کی ہے، کس کتے کی ہڈی کی ہے، گائے کی ہڈی کی ہے، کس بلا کی ہے؟ تمہارے پاس کوئی ہے گارنٹی کہ کون سی ہڈی استعمال ہوئی ہے؟ ہم تو کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا. مسلمان نے ایک کام سیکھا ہے کہ پیسے آ جائیں لڑائی کرو، پیسے آ جائیں کسی کی لڑکی اٹھا لو، پیسے آ جائیں ڈاکہ مارو، پیسے آ جائیں مونچھوں پہ تا دے کے چلو پتہ لگے چودھری جاندہ پہ ہے. ہاں بس کوئی ٹور ہو نا، کو پتہ لگے نا جی. بوزکی کا کرتا ہو، چیئرمین لٹھے کی شلوار ہو، وہ پاؤں سے نیچے ہو، گلے میں سونے کی چین ہو، مونچھیں بڑی بڑی ہوں، سنت پہ اس طرح پھرا ہوا ہو، بڑی گاڑی ہو، 2 گن مین پیچھے بیٹھے ہوں، تو پھر زمین پہ تو بندہ نہیں چلتا، وہ 2 فٹ اوپر چلتا ہے. اسی لیے پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، یاد رکھو. اور جب عذاب آتا ہے نا، آج دیکھا نہیں اب بڑے بڑے لوگ جن کے ایک ایک بیڈ جو ہے نا سونے کا، سونے کے لیے 20-20 لاکھ کے تھے، وہ فرش پہ پڑے ہیں. اللہ دکھاتا ہے، ہم پھر بھی نہیں سمجھتے، توبہ نہیں کرتے. ورنہ اب بھی توبہ کریں، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اب بھی معافی مل جائے گی. اللہ اکبر. تو اللہ نے عذاب کیا بھیجا، یاد رکھو. اللہ معاف کرے کہ 3 سال کے لیے بارش بند، لیکن قوم اسی طرح. اب پیغمبر نے ڈرایا ہو ظالمو، اب بھی وقت ہے توبہ کرو. نے کہا نہیں ہے تو پانی ویسے بند ہو گیا، اتفاق ہے، کبھی بارشیں ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی. کافروں کے ملک میں زیادہ ہوتی ہیں، مسلمانوں کے ملک میں نہیں ہوتی. بس کیا ہو گیا جی؟ عذاب شذاب کوئی نہیں ہے تو مولوی خام خواہ ڈراتے ہیں. اور جی پہاڑ ہوں تو بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، نیچے ہوں تو نہیں ہوتی ہے، خام خواہ میں مولوی ڈراتے رہتے ہیں. اور جی پہاڑ تم نے بنائے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے ڈرانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ پھر بھی نہ ڈرے تو پتہ ہے پھر عذاب کیا آیا ان پر. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اللہ تبارک فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. اور دوسری جگہ قرآن مجید فرماتا ہے بل هو مستعجلتم به ریح فیها عذاب علیم تدمر کل شیء. اللہ فرماتے ہیں کہ عاد کا کیا پوچھتے ہو، ان پہ ہم نے ہوا بھیجی
سرکش ہوا، سخت ہوا ہم نے بھیجی جو 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی، اور ہوا کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ بندے کو بھی جانور کو پکڑ کے آسمان کی طرف اٹھا کے مارتی تو گردن توڑ دیتی۔ 8 دن تک ہوا چل رہی، طوفان۔ اور ایک تیسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ سیحا، سیحا کہتی ہے چنگھاڑ، چیخ، آواز۔ اللہ نے حکم دیا کہ جبریل، تو جبریل نے ایک آواز نکالی، سب کے سب بجھ کے رہ گئے۔ لیکن مفسرین نے فرمایا یہ کوئی تعارض نہیں ہے، اللہ نے ہوا کا عذاب بھی بھیجا اور سیحا کا عذاب بھی بھیجا، دونوں عذاب اس قوم پہ جمع ہو گئے، اور اللہ نے حکم دیا کہ ہود علیہ السلام آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے جو ہیں، آپ ایک چھوٹا سا حظیرہ بنا لیں۔ حظیرہ کہتے ہیں کہ لکڑیاں باہر سے کھڑی کر کے ایک چھوٹا سا عارضی گھر بنا لینا، آپ وہاں جمع ہو۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کا عذاب جب قوم ہود پہ آیا ہے، سامنے بلڈنگیں اڑ رہی ہیں، جانور اڑ رہے ہیں، بندے اڑ رہے ہیں، ٹکڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہود علیہ السلام اور ان کے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہی ہوا ٹھنڈی لگ رہی ہے، ان کے لیے کچھ نہیں، کوئی عذاب نہیں، سامنے ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیسے بچا دیا؟ اور اس کے بعد جناب جب ساری نسل مک گئی، جیسے یہاں قرآن کہتا ہے کہ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اس لیے علماء 2 ترجمے کرتے ہیں، ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ قوم ہود میں جتنے مکذب تھے، کافر تھے، کوئی نہ بچا، سب پہ عذاب آ گیا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں جڑ کاٹنے کا معنی یہ ہے اللہ نے ان کی نسل بھی باقی نہیں رکھی کہ وہ بھی ختم، اور آئندہ کوئی عاد کی نسل بھی نہیں چلی دنیا میں۔ صرف یہ نہیں کہ وہ بس جڑ ہی کاٹ دی، ختم ہو گئے۔ صرف قرآن میں ذکر نہ ہوتا تو ہم جانتے ہی نہ کہ عاد کون ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ عرب بائے داوی گزرے ہیں، یعنی وہ قومیں جو ہلاک ہو گئی، اگر قرآن یاد نہ کرتا، ذکر نہ ہوتا تو کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ وہ کون تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو پھر ان کی جڑ کاٹ ڈالی کہ سب کے سب ختم، اور آئندہ ان کی نسل بھی ختم کر دی کہ نہ ان میں کوئی بچا نہ نسل چلی، کوئی رہ نہیں گیا، نسل کیسے چلے؟ کوئی انسان بچ جائے تو آگے نسل چلے، جب سب ختم ہو جائے نسل کیسے چلے؟ کیوں کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والوں میں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ واقعات کیوں آتے ہیں کہ تم بھی ان واقعات سے عبرت حاصل کرو کہ اگر ہم نے بھی آج اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، اگر ہم نے بھی آج اپنے رسم و رواج کو نہ چھوڑا، اگر ہم نے بھی آج باپ دادا کے کفریات کو نہ چھوڑا، تو ہمارا حشر بھی پھر وہی ہوگا۔ سنت اللہ تو جاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت میں تو کوئی تبدیلی آتی نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ عذاب سے بچا لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ دعا کریں ہم لوگوں کے گھر برباد ہو گئے ہیں، بیکار ہو گئے ہیں اور اجڑ گئے ہیں، اللہ پھر ان کو آباد کر دے، اللہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ یاد رکھو جن گھروں میں دین نہ ہو وہ گھر اجڑ گیا، برباد۔ تم سمجھتے ہو گھر کی آبادی کاروں سے ہے، فانوسوں سے ہے، بجلی کے لمبوں سے ہے، بڑی بڑی کوٹھیوں سے ہے، نہیں، گھر کی آبادی اللہ کے ذکر سے ہے، گھر کی آبادی اللہ کی یاد سے ہے، گھر کی آبادی نماز روزے سے ہے، گھر کی آبادی بیٹے بیٹیوں میں حیا و شرم سے ہے، گھر کی آبادی گھر میں دین سے ہے۔ جہاں دین نہ ہو، میرے مدنی کا نام نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ گھر برباد ہوتے ہیں، وہ گھر آباد نہیں ہوتے۔ اگر رمضان المبارک میں کوئی باورچی ملازم ہے اور وہ کھانا پکاتا ہے بیچارہ، اگر اس میں نمک اوپر نیچے ہو تو لازمی بات ہے کہ کمپنی نکال دے گی، تو کیا وہ اس کو زبان پہ لگا پہلی بات تو یہ ہے کہ اندازہ کریں جب آپ بورچی ہیں روز پکاتے ہیں تو آپ کیسے بورچی ہیں کہ روزانہ آپ کو چکھنا پڑتا ہے؟
وہ عقل کے مارے آخر تم کیسے بورچی ہو؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ 4 سیر چاول ہوں تو ہم نے کتنا نمک ڈالنا ہے، اندازہ رکھو۔ باقی یہ علماء نے لکھا ہے کہ اتنا اجازت ہوتی ہے کہ اگر لگا کے پھر تھوک لیا تو کوئی حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے فقہا نے مثال لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے اور ایک عورت ہے بیچاری، اس کا خامن جو ہے ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کو نماز روزے پہ تو غصہ نہیں آتا، لیکن نمک زیادہ ہو تو برتن حضرت توڑ دیتے ہیں۔ نماز روزے کے لیے وہ کبھی بیوی سے نہیں لڑتا، وہ تو پھر پڑھے نہ پڑھو جی، اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، چھوڑو جی، کون لڑتا رہے عورتوں کے ساتھ مغد ماری کرے؟ وہ مغد ماری کیا کرو، اور نماز نہیں پڑھتی تو کافر ہو گئی، تیرا تو نکاح ہی نہیں، راضی نہ کر رہے ہو، تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ نماز کوئی معمولی سی بات ہے۔ اگر خامد نماز نہیں پڑھتا یا بیوی نماز نہیں پڑھتی تو یاد رکھو کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کافر ہے، اور اس کو جائیداد میں حصہ لینے کا بھی حق نہیں، اور لا یصلی علیہ، اس پہ جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، اٹھا کے پھینک دو باہر۔ تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ بیٹی نماز نہیں پڑھتی، خامد بیوی، او جی میرا کہنا نہیں مانتی، بچے تمہارے 8 پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ کہنا مانتی ہے؟ یہی نماز والا نہیں مانتی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارے کپڑے استری کرتی ہے، تمہارے سوٹ ٹھیک ٹھاک لٹکاتی ہے، تمہارے بوٹ پالش کرتی ہے، تمہارے صبح جانے سے پہلے تمہارا سارا سامان جناب ٹھیک کرتی ہے، تم حمام میں جاؤ تو نیا تولیہ لٹکا ہوا ہے، صرف نماز میں تمہارا کہنا نہیں مانتی؟ نہیں مانتی، چھوڑ دو، طلاق دے دو بدبخت کو، ایسی کافرہ عورت کو گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، تو فقہا نے وہاں لکھا ہے کہ اگر خامد نک چڑھا ہے، شرارتی ہے، لڑے گا بیوی سے، تب وہ چک کے پھینک سکتی ہے۔ اگر عورت ہے، طالبہ ہے، قرآن یاد کر رہی ہے اور حالت حیض میں، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جائز ہے، یاد کر سکتی ہے، اس لیے کہ حیض سے پاک ہونا اس کے بس میں نہیں ہے۔ البتہ جنابت کی حالت میں نہیں کر سکتی، کیونکہ اس سے پاک ہونا اس کے ہاتھ میں ہے کہ فوراً جا کے غسل کر لے، لیکن حیض سے بیچاری کیا کرے؟ اگر بالکل قرآن نہ دہرائے تو بھول جائے گا۔ قرآن شریف تو ایسی چیز ہے نا کہ اگر آپ اس کو روزانہ نہیں پڑھیں گے وہ تو بھول جائے گا، اس لیے فقہا نے اجازت دی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں بس پوری آیتیں نہ پڑھے، بس تھوڑی تھوڑی آیت لفظ دیکھتی رہے تاکہ یاد رہے، لیکن نہ پڑھے تو افضل ہے کہ پلید کی حالت میں ہے۔ بہرحال فقہا نے اجازت دی ہے۔ اگر ممنوع اوقات ہیں جیسے فجر کے بعد یا عصر کے بعد ہم مسجد میں داخل ہوں تو حنفی مسلک میں تو آپ تحیت المسجد نہ پڑھیں، اگر اللہ کا حرم میں آ کے طواف کر لیں یا بیٹھ جائیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ مسجد میں جب آئیں اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھیں، وہ اس حدیث کو لیتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بخاری و مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ فجر کے بعد نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوبے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ یہاں نفی ہے تو اس لیے وہ قائل نہیں۔ علیہ 19 فرشتے ہیں جہنم پہ، اور اس کا مفصل بیان دیکھنا ہے علیہ 19 کھول کے تفسیر پڑھ لو۔ چاندی کی انگوٹھی 3 ساڑھے 3 ماشیے تک پہننا جائز ہے۔ اگر حرم کے قریب جیسے اونچی بلڈنگیں ہیں، اگر صفیں نظر آئے حرم کی تو پھر نماز جائز ہے، یعنی صف نظر آ رہی ہے، رکوع سجود اٹھنا بیٹھنا، پھر نماز جائز ہے۔ لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ متصل آ کے حرم میں نمازیں پڑھیں، وہ تو مجبوری ہے تو پڑھی جاتی ہیں نا، کوئی آمدن نہیں۔ جو لوگ نماز کے بغیر فوت ہو گئے ہیں، بس دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معافی عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ باقی فقہا احناف کے نزدیک فدیہ ہے، یعنی صدقہ فطر کے برابر ایک نماز کے لیے، تو بہرحال وہ بھی صرف احناف کے نزدیک، باقی کسی شیعہ حضرات کے ساتھ کھانا وانا کھائیں نہ کھائیں تو اچھی بات ہے۔
ہم نے ملک میں اذانیں سنی ہیں، وہاں اذان سے پہلے السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ میں 15 سال سے مکے میں مقیم ہوں، بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ والدین کو اور بیوی کو حج پہ بلاؤں، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوا۔ تو بیوی کو چھوڑ تو دو، تم جو 15 سال سے ادھر ہو تو وہ کیا کر رہی ہے 15 سال؟ چلو والدین کو تم نہیں بلا سکے، بلانے کے پیسے تمہارے پاس نہیں، چھوڑنے پر تو پیسے نہیں لگتے نا، اس کو طلاق دو، وہ بیچاری کوئی اور شادی کر کے گزارا تو کرے نا۔ تم تو 15 سال سے کعبے میں بیٹھے ہو، وہ کیا کریں؟ بڑی نیکی کر رہے ہو، سبحان اللہ۔ انا للہ و وظیفہ بتائیں، کیا وظیفہ بتاؤں؟ وہ بیوی وہاں بد دعا کر رہی ہے تو اس کا وظیفہ نہیں لگے گا، تمہارا وظیفہ لگے گا نہ۔ یہاں تم کر رہے ہو دعا، وہ وہاں بیٹھ کے کر رہی ہے بد دعا، اور وہ ہے مظلوم، تو کیا وظیفہ لگے گا؟ توبہ کرو، استغفار کرو، سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، اللہ سے مانگو، اس کے حقوق ادا کرو۔ وہ نہیں آ سکتی، تم چلے جاؤ، عقل کرو۔ میری لڑکیاں بھی ہیں، اللہ سب کے لڑکے لڑکیوں کو صالح بنائے، اللہ ان کو قرآن و دین و سنت مبارک پہ چلائے، اللہ سب کو دین کا علم نصیب فرمائے، اللہ سب کو اپنی اور حضور پاک کی اور والدین کی فرما برداری نصیب فرمائے۔ میں ہر وقت چلتے پھرتے تیسرا کلمہ پڑھتا رہتا ہوں، اچھی بات ہے، مجھے خود بھی سنا، ایسے اندر یعنی خفیہ پڑھتے رہو، بس کلمہ شریف پڑھا کرو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے رہو۔ حاجی تیمور علی لندن میں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، جو جہاں بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ پان کھانا جو ہے مکروہ ہے، تمباکو بھی کراہت ہے۔ جو آدمی جادو کرتے ہیں اللہ ان کے عذاب سے بچائے۔ جادو کرنا اور کرانا یا جادو پہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں یا جادو کراتے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب۔ اچھا کسی پہ جادو ہو جائے تو کیا کرے؟ بھائی ہمیں تو کچھ آتا نہیں، سچی بات ہے، کوئی آدمی آپ تلاش کریں جن کو آتا ہو، مجھے تو کچھ نہیں آتا ہے، صحیح بات یہ ہے۔ بہرحال ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہر چیز کا علاج ہے، کہ آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور سورۃ البقرہ سنا کریں، پڑھا کریں، اور سورۃ البقرہ کی کثرت کریں، اور آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی طرح سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ خود پڑھ کے دم کریں، پانی پہ پلائیں اور غسل کرائیں، اللہ پاک بچائیں گے۔ باقی جو جادو توڑنے والے لوگ ہوتے ہیں ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اگر ایک آدمی نے فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لی ہے تو اب اور کوئی نماز نہ پڑھے جب تک فجر کی نماز نہ پڑھے۔ افضل یہ ہے کہ جب آپ 2 رکعت سنت پڑھ لیں تو اب اس کے بعد صرف 2 رکعت فرض پڑھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تھے صبح کی، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت پڑھتے اور اس کے بعد آگے فجر پڑھتے، درمیان میں پھر کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ حضور بھی تو گھر سے مسجد آتے تھے نا، مسجد میں آگے پھر اور کوئی 2 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ پھر سیدھا نماز پڑھتے تھے۔ اگر آپ حنفی ہیں اور یہاں پر پوسٹنگ ہے اور یہاں عصر کی نماز جو ہے مسلک حنفی سے یعنی جلدی ہوتی ہے، بہرحال حضرت گنگوہی کا فتویٰ یہ ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑو، حرم کی جماعت ملے تو حرم کی جماعت کے ساتھ پڑھو، یہ نہیں کہ آپ وقت لیٹ کر کے بعد میں اکیلے پڑھو، اکیلے بالکل نہ پڑھیں بلکہ حرم کی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ آخر وہ بھی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تو امام وقت ہیں، اس لیے حضرت گنگوہی تو سب سے بڑے حنفی تھے، تو انہوں نے فتویٰ لکھا ہے کہ جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، اگر آپ کو حرم کی جماعت ملے تو بالکل جماعت کی اقتدا کریں۔
ہاں اگر بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مسجد ہے وہاں آپ کے مسلک کے مطابق نماز 4:30 بجے ہوتی ہے، 4:45 بجے ہوتی ہے، پھر وہاں بھی جماعت کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو حرم کی جماعت مل رہی ہے تو سبحان اللہ، اس سے بڑی افضل جماعت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو آپ مسائل کے اختلاف میں نہ پڑھیں، بلکہ اللہ کے حرم میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا دے۔ دل سے دعا کریں اللہ سب اولادوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو، سب کو میرا اللہ نمازی بنا، یا اللہ انہیں نمازی بنا دے۔